آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے بغداد کے لوگ کہتے تھے عبد القادر مجنون. کیا کہتے تھے؟ عبد القادر مجنون. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے تختے پر لٹا دیا گیا کہ یہ عبد القادر مجنون فوت ہو چکے ہیں. غسال کو بلا دیا گیا اور مجھے جب غسل دینے لگے تو میں اٹھ بیٹھا کہ میری زندگی کی اب بھی کچھ سانسیں باقی تھی. یہ ہمارے اور آپ کے پیر ہیں جن کی زندگی طلب علم میں، آپ بغداد شریف کے جنگلوں میں اتنا زمانہ رہے. فرماتے ہیں کئی سال گزرے، بغداد کے کسی شخص کو پتہ نہیں تھا کہ عبد القادر جیلانی کون ہے. اس کے بعد جب آپ کا وہ جو پیریڈ مجاہدات کا، ذکر و اذکار کا پورا ہوا، پیران پیر سے فرماتے ہیں جب میں جنگلوں میں تھا میرے پاس جن آتے، میں ان کو پڑھاتا تھا، رجال الغیب آتے تھے. پھر ایک وقت آیا میں بغداد کے دروازے پر پہنچا کہ اب شہر میں داخل ہو جاؤں. تو جیسے ہی دروازے پر پہنچا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اے عبد القادر جیلانی آپ ٹھہریے، میں آپ کو اندر لے جاؤں گا، آپ نے خود نہیں جانا. فرمایا جب مجھے آپ نے کہا تو 8 سال میں کھڑا رہا، وہ 8 یا 7 سال کے بعد آئے اور مجھے اندر لے کر گئے. اس کے بعد میں اندر گیا، ان کی خانقاہ شریف پر لے گئے اور فرمایا جب میں وہاں پہنچا رات کا پہر تھا، بارش ہو چکی تھی اور خانقاہ شریف کا دروازہ بند ہو چکا تھا، شدید سردی تھی. ساری رات میں ابو سعید مخزومی کے دروازے پر کھڑا رہا بارش میں. یہ اہل اللہ کے مجاہدات ہیں. ہم کسی کام میں بہت جلدی جزا فضا کرتے ہیں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اولیاء کاملین کی سیرت کو نہ اپنانے کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں بھی اہل اللہ کی سیرت اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی، آپ جو شہرت کا زمانہ ہے عالم میں وہ آپ کی 50 سال کی عمر کے بعد کا ہے. 50 سال کی عمر تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شہرت عالم میں نہیں تھی، علم الہی میں تھی. فرشتے جانتے تھے، رجال الغیب اولیاء جانتے تھے، لیکن عوام جو ہے آپ کو نہیں جانتی تھی. 50 سال کی عمر کے بعد آپ کی شہرت عالم میں ہوئی. ایک آپ کے خطبے میں آپ نے ایک خطاب فرمایا. آپ کے خطابات میں نے بہت پڑھے ہیں. آپ کے خطابات میں ایک چیز بہت زیادہ آیا ہے. آپ کے ہر خطبے میں وہ جملہ شاید مجھے لگتا ہے وہ ہے صبر. مصیبتوں پر، پریشانیوں پر ایک مقام پر فرماتے ہیں تمہاری جو پریشانی ہے یہ رب کی تقدیر ہے. انت تغیر علم اللہ فیک، کیا تم اپنے متعلق جو تیرے رب کا علم ہے تم اسے متغیر کرنا چاہتے ہو؟ اسے متغیر نہ کرو، تقدیر پر ایمان رکھو. جو میرے رب نے تمہیں مصیبت عطا فرمائی ہے اسے ماننا عین ایمان ہے. فتح الغیب میں بھی آپ کے بڑے اس پر خطبے ہیں اور بڑا لطف کلام ہے آپ کا. اور اہل اللہ کی زندگی کو پڑھنے سے ایک خاص طبیعت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی میں سہل پسندی، زندگی کی آسائشیں، تنعمات، زندگی کے مزے، یہ سارے ہیچ لگتے ہیں اور یاد الہی سب سے زیادہ قیمتی نظر آتی ہے.